بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ خاتم النبیین ورحمۃ اللہ عالمین۔ ہمارا آج کا موضوع ہے اسلام اور تصور توحید۔ چونکہ اسلام کی بنیادی بات جو ہے اور جہاں سے اسلام کی اٹھان ہوتی ہے وہ تصور توحید سے ہے، اس لیے کہ اسلام نازل ہوا ہے خالق کائنات کی طرف سے۔ یہ جو کوڈ آف لائف ہے، ریلیجن ہے، طرز حیات ہے، کس نے اسے کنسٹرکٹ کیا، ڈیزائن کیا، اس کو ایک شیپ دی، فارمیٹ دی، اور انسان کے جتنے بھی لائف کے فیسٹس ہوتے ہیں، سوشل اس کے سیٹ اپس ہوتے ہیں، اکنامک سیٹ اپس ہوتے ہیں، پولیٹیکل ایریاز ہوتے ہیں، معاملات، ڈیلنگز، کلچرل ریلیشنز، فیملی سیٹ اپس اور انڈیویجول کے مسائل اور انڈیویجول کی گروتھ اور ڈیولپمنٹ کا جو آسپیکٹ ہے، سارا خالق کائنات نے ملحوظ خاطر رکھنا تھا۔ انسان نے تو انسان کی تربیت کے لیے، ڈیولپمنٹ اور گروتھ کے لیے ماڈل دینے تھے، بعد میں فلاسفرز نے، انٹلیکچوئلز نے دیے کہ آپ اپنی شخصیت کی تعمیر کیسے کریں، آپ معاشرے کے بہترین فرد کیسے بنیں، مفید کیسے بنیں، معاشرے میں امن کیسے قائم ہو، اسٹیٹ وجود میں آئے تو کیسے آئے، بہترین اسٹیٹ کیا ہوتی ہے، ویلفیئر اسٹیٹ کا کانسیپٹ کیا ہوتا ہے، کیا ہونا چاہیے۔ اس پر انٹلیکچوئلز نے کام کیے ہیں، ہمارے سامنے ہیں، لیکن سب سے پہلے ذمہ داری کس نے خود پر عائد کی؟ خالق کائنات نے، اور اس کے بعد رب العالمین نے۔ دو لفظ میں نے اس لیے استعمال کیے کہ پہلے وہ تخلیق کار ہے اللہ، پھر وہ اس کی پرورش کرتا ہے۔ کیونکہ جب بندہ کسی کو تخلیق کرتا ہے، وہ اس کی ذمہ داری ہمیں آ جاتا ہے کہ آپ نے تخلیق تو کر دی، لیکن اس کے رزق کا اور اس کے زندگی کے لوازمات کا انتظام کیا کیا؟ اس لیے وہ کہتا ہے میں خالق بھی ہوں اور رب العالمین بھی ہوں، میں کریٹر بھی ہوں اور نریشر بھی ہوں۔ اور پھر اس کو پھیلانا مقصود تھا، چونکہ براہ راست ہر بندے سے بات نہیں کرتا، تو پھر اس نے انبیاء کے ذریعے اپنے اس میسج کو پہنچایا۔ اس کو کہتے ہیں تصور رسالت۔ تو پھر اسلام کے جو دو بڑے پلر ہوئے، ایک خود اللہ، اس کا تصور ہمیں دیکھنا ہے وہ اللہ ہے کیا چیز، اور اس کے بعد اس نے اپنے انبیاء کے ذریعے اپنے میسج کو دنیا میں پھیلا دیا، اور ہر دور میں ایک نبی پیدا کیا، اور جب ضروری سمجھا، جس علاقے میں سمجھا، پیدا کیا، تاکہ میرا میسج صحیح طریقے سے، صحیح مفہوم اور میننگ کے ساتھ اور مقصدیت کے ساتھ پھیلے۔ اور آخری نبی جن کی امت سے ہم ہیں، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان کو جو کتاب دی اس کا نام ہے قرآن، اور اس میں ایک دعویٰ کر دیا، اب چونکہ اس کے بعد نبی کوئی نہیں آنا تھا، اب اس کتاب کی حفاظت اپنے اوپر ذمہ لے لی کہ تا قیامت اس کتاب میں کوئی بھی تبدیلی نہ واقع ہو۔ اگرچہ اس وقت پریس بھی وجود میں نہیں آیا تھا اور کاغذ بھی اس شکل میں موجود نہیں تھا، اس کے باوجود ایک بہت بڑا دعویٰ کر ڈالا۔ وہ کیا ہے؟ اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ ہم ہی ہیں اسی ذکر کو نازل کرنے والے، اور ہم ہی ہیں اس کی حفاظت کرنے والے۔ اور یہی بات ہے، 14 صدیاں سے زیادہ وقت گزر گیا، یہ واحد کتاب ہے دنیا کی جس میں کوئی فرق نہیں ہے۔ آپ انڈونیشیا کے دور دراز جزیرے سے کتاب اٹھا لیں، یا موریتانیا کے ریگستان کے کسی کارنر سے اٹھا لیں، یا کریبین سی کے کسی جزیرے سے اٹھا لیں، مستشرقین حیران ہیں، اس کتاب میں ایک لفظ کا فرق نہیں ہے، جبکہ اس کو ماننے والی امت جو ہے بے شمار اختلافات کا شکار ہے، لیکن یہ کتاب وہ ہے جس میں فرق نہیں ہے۔ تبھی اس نے کہا اگر آپ نے میری باتوں پر عمل کرنا ہے تو پھر وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، یہ ہے اسلام کا صحیح تصور۔ تو پھر میری رسی کو، یہ ہے قرآن کی رسی جس میں فرق نہیں کہیں دیکھیں گے، مضبوطی سے پکڑ لو، سب لوگ کٹھے، اور آپس میں تفرقہ نہ کرو۔ اور جب بھی اس سے ہمیں ڈیویٹ کیا
اور پھر اس کے رزلٹ آپ نے دیکھ لیے۔ رائٹ ناؤ مسلم امہ اس آیت کے خلاف چل رہی ہے، اس رسی کو مضبوطی سے تھامنے کی بجائے آپس میں لڑ رہی ہے، جس سے ان کی ہوا اکھڑ گئی ہے۔ اللہ نے کہا تھا جب آپ آپس میں بہت زیادہ اختلاف کریں گے، لڑیں گے، تو پھر آپ کی ہوا اکھڑ جائے گی۔ یہ مفہوم بیان کر رہا ہوں قرآن مجید کا، اور دشمن آپ پر غالب ہو جائے گا۔ اس وقت یہ امہ مغلوب ہے۔ یہ تو اس بات پر بھی اتفاق نہیں کر سکی کہ سائنس اور ٹیکنالوجی ایک بہت بڑا اوزار ہے جس کو ہم نے چھوڑا ہوا ہے۔ قرآن میں یہ الفاظ ہوں کہ گھوڑے تیار رکھو، یہ ڈیفینسو سسٹم کی طرف اشارہ نہیں تھا تو اور کیا تھا؟ اس لیے کہ جب آپ غافل ہوں گے ان چیزوں سے تو دشمن آپ پر غالب ہو جائے گا۔ یہاں تک کہا کہ جنگ میں بھی اگر کوئی کہے جی نماز کا وقت ہے تو ایک دستہ نماز پڑھے، دوسرا دستہ ان کی نگرانی کرے کہ دشمن ہر وقت اس طاق میں رہتا ہے آپ غافل ہوں تو ہم آپ پر حملہ کر دیں۔ اب یہ خدا سمجھا رہا ہے ہاؤ ٹو موو پولیٹیکلی سوشلی ان دس ویری ویری کروئل ورلڈ۔ پھر آگے آتا ہے توحید کا تصور۔ توحید کے تصور میں ایک چیز آتی ہے کہ خدا کی ہو بہو صفات کا حامل دنیا میں کوئی ہستی نہیں ہے۔ یہ میں آپ کو سادہ ترین الفاظ میں توحید کی تعریف کر رہا ہوں۔ ایسی شخصیت، ایسی ڈیٹی، ایسا کوئی اور اسپریچول پاور نہیں ہے جو ہو بہو خدا کی صفات کی حامل ہو۔ تھوڑی بہت صفات ملیں گی، وہ تو انسان میں بھی ہیں، کئی اللہ نے اپنی صفات اس میں ڈالی ہوئی ہیں، لیکن ہو بہو اس کی صفات کا حامل کوئی نہیں ہو سکتا۔ وہ کیا ہے؟ اس نے کسی بھی مخلوق کو اس انداز سے تخلیق نہیں کیا جیسے ہماری تخلیق ہوتی ہے، اس لیے کہ نہ اس کی بیوی ہے، نہ اس کی کوئی اولاد ہے، نہ اسے کسی نے جنا، نہ وہ اس طرح جنتا ہے۔ وہ تو کہتا ہے تو چیز وجود میں آ جاتی ہے۔ اور پھر وہ کہتا ہے آپ میں سے کامیاب کون ہے اور ناکام کون ہے۔ اب کامیابی اور ناکامی کا ایک تصور پیش کرتا ہے۔ وہ تصور کیا ہے؟ کہتا ہے جو میں سوشل سیٹ اپ، پولیٹیکل سیٹ اپ، اکنامک سیٹ اپ، کلچرل ویلیوز، آپ کے باہمی معاملات کے بارے میں ہدایات، خاندانی اور معاشرتی انداز کے جو انجیکشنز ہیں اور جو ہدایت میں نے اس قرآن میں بھیجی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں، جو شخص اس میں عامل ہو گیا وہ دنیا کا کامیاب ترین شخص ہے۔ کامیاب اس لیے نہیں کہ وہ صرف دنیا میں کامیاب ہے، کامیابی کا ایک اور تصور پیش کرتا ہے۔ کہتا ہے دنیا میں ممکن ہے آپ کو کچھ مشکلات پیش آئیں، اس لیے کہ آپ کے دشمن موجود ہوں گے، کیونکہ یہ جو نظام ہے، دنیا ہے، اس میں آپ کے اپوننٹ کو میں نے اجازت دی ہوئی ہے، وہ آپ کو چیلنج پیش کریں گے، شیطان بھی رکھا ہوا ہے، یہاں جیلسیز ہوں گی، سازشیں ہوں گی، جس کا آپ کا شکار بھی ہو سکتے ہیں، وہ آپ کو ضرب بھی لگا سکتے ہیں، لیکن کہتا ہے میرے حساب سے وہ ناکام ہے اور آپ جو مضروب ہیں آپ کامیاب ہیں، اس لیے کہ آپ میری نظروں میں بہترین انسان ہو گئے۔ یو ور مائی فالوور، ہی اور شی واز ناٹ مائی فالوور، جس نے آپ کو ضرب لگائی ہے۔ اس کو کہتا ہے ذالک الفوز العظیم۔ کامیاب وہ ہے جو کہ آخرت میں سرخرو ہو گیا۔ اب یہ کامیابی کا اور تصور پیش کیا۔ ہم تو دنیا میں یہ سمجھتے ہیں نا جس کو عہدہ مل گیا یا جس کو بہت پیسے مل گئے وہ کامیاب ہے۔ وہ کہتا ہے ممکن ہے کہ آپ غریب ترین لوگ ہوں، ممکن ہے آپ ایک بڑے عہدے تک نہ پہنچ سکیں، لیکن آپ ذالک الفوز العظیم تک پہنچ سکتے ہیں۔ if you pleased me, you can please me being poor, you can please me without any big portfolio۔ تو لہذا کامیابی اور ناکامی کا ایک نیا تصور پیش کرتا ہے۔ اس سے پتہ کیا دیتا ہے انسان کو؟ اس سے ایک سکون قلب اور اطمینان قلب دیتا ہے کہ آپ پیسے کے لحاظ سے کمزور ہیں، لیکن اطمینان قلب نصیب ہو سکتا ہے کہ میں کوئی کام ایسا نہیں کرتا جس سے اللہ ناراض ہو، اور سارے کام وہ کرتا رہتا ہوں دن میں جس میں اس کی خوشنودی ہو، تو میں تو پھر اس کو راضی کر رہا ہوں۔ اطمینان قلب کی بات بن گئی نا۔ اس کے برعکس کوئی بہت پیسوں کا مالک ہے، بہت بڑے عہدے کا مالک ہے، سارا دن خدا کے قوانین کے خلاف کام کرتا ہے، اس کو میں بتاؤں کبھی اطمینان قلب نصیب نہیں ہوگا۔ اور پھر ایک اور بات کرتا ہے، آپ پر کئی پریشرز ہوتے ہیں، کئی لوگ حکمران آپ پر بننا چاہیں گے،
स्ट्रॉन्ग पोजीशन में होंगे, आपके बॉसेस हो सकते हैं, माशरे के इन्फ्लुएंशियल तबकात हो सकते हैं, क्रिमिनल्स हो सकते हैं जो खौफ में मुब्तला करके आपसे खुदा के कवानीन के ख़िलाफ़ आपको इधर उधर ले जाना चाहते हैं। अल्लाह फिर कहता है वो बहुत बड़ा टेस्ट है। बादशाह वक्त आपको कह सकता है खुदा के कवानीन को तोड़ने के लिए। अब वो कहता है ये सारे खुदा की अक़साम हैं। अब आपने फ़ैसला करना है कि मैंने ज़िंदगी किसके नाम लगानी है, इन दुनियावी खुदाओं के नाम लगानी है या मैंने खाल के कायनात के नाम लगानी है। या फिर वो कहता है वतबत्तल इलैहि तबतीला, वतबत्तल इलैहि तबतीला, सबसे कट कर उसके हो रहो। जब कोई बात आए एक ही कसौटी पर परखनी है खुदा क्या कहता है, और जब आप जम गए तो आप तो उसके मुजाहिद हो गए। फिर आती हैं उसकी नुसरतें भी आपके लिए कतार अंदर कतार। फ़ज़ाए बद्र पैदा कर उतर सकते हैं तेरी नुसरत को फरिश्ते आज भी कतार अंदर कतार। इकबाल कहता है वो फिर क्यों ना आपको सपोर्ट करेगा। इतनी बात करने के बाद इस्लाम की मैं तारीफ़ करने लगा। इस्लाम की तारीफ़ ये है खालिक़े कायनात को अपना आका बना लेना और ख़ुद को उसकी ग़ुलामी में दे देना। ये है इस्लाम। खालिक़े कायनात को अपना आका बना लेना और ख़ुद को उसकी बंदगी और ग़ुलामी में दे देना। गोया कि आप पर कोई हुक्मरान अब नहीं रहा जो मुसलमान हो गया, उस पर हुक्मरान है अल्लाह की ज़ात। हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही फरमाते थे, लोगों जिसके आगे मैं झुकता हूँ तुम भी उसी के आगे झुको। किसी को नहीं कहा मेरे आगे झुको। फोकस क्या रहा हुज़ूर की सारी ज़िंदगी? इतना फोकस रहा अल्लाह का इंतखाब हो नबी, और रात को अल्लाह के हुज़ूर आम इंसानों से ज़्यादा सजदे कर रहा हो और कहना पड़े या अय्युहल मुज़म्मिल कुमिल लैला इल्ला कलीला, मेरे हुज़ूर खड़े रहा करो ज़रा कम। ये है खालिक़े कायनात के अंदाज, झुकना उसी के आगे जिसके आगे नबी झुकता रहा, और नबी ने यही कहा कि तुम भी ऐसे ही झुको। फिर उसका रिजल्ट क्या निकला? इतना खुश हो गया अल्लाह, इतना खुश हो गया, कहा वरफ़अना लका ज़िक्रक, तुमने अपनी ज़ात को माइनस करके मुझे हुक्मरान और इतना गालिब बना लिया है कि अब मेरे लिए प्यारी तरीन शख्सियत बन गए हो, इतना प्यारी बन गए हो, इतना दिल में उतर गए हो। मैं और फरिश्ते सारा दिन आप पर दरूद भेजते हैं। है लोगों तुम भी भेजा। मैंने चूँकि फ़र्ज़ कर लिया आपका ज़िक्र बुलंद करना ही करना है, वरफ़अना लका ज़िक्रक, और कर दिया। फिर एक बात नहीं है, अब सबसे कट कर उसके हो रहो। एक दो मिसालें और दूँगा। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम, चूँकि अल्लाह ने कहा आपका बाप है, हमारे बाप की सुन्नत को भी अल्लाह ताला ने दवाम बख्शा हुआ है। आप देखें कुरान उनकी मिसालें देकर बताता है वो मेरा कितना अजीज़ बंदा था। इब्राहीम खलीलुल्लाह मेरा दोस्त था। दोस्त का अंदाज़ ये था, हुक्मरान अल्लाह ही को बनाया हुआ था, उनकी अब्दियत में थे, मुकम्मल ग़ुलामी में थे। इंग्लिश में हम कहते हैं, जब इंग्लिश में जो ट्रांसलेशन करेंगे इस्लाम को, कंप्लीट सरेंडर एंड सबमिशन टू द विल ऑफ अल्लाह। अब इब्राहीम पर आ जाइए। इब्राहीम अलैहिस्सलाम बुत शिकन थे, खाना काबा में बुत थे, अल्लाह के हुक्म पर तोड़ दिए कि अल्लाह के मुकाबले में खुदा बने हुए हैं, पसंद नहीं किए, मेरे दोस्त के मुकाबले में हैं। और कुलाड़ा एक बड़े बुत के कंधे पर रख दिया कि सुबह बाद फैली, ये किसने तोड़े हैं? उन्होंने कहा जी कि इब्राहीम को देखा था उधर जाते हुए। तो इब्राहीम को बुलाया बादशाह वक्त में, कहा जी ये तुमने तोड़े हैं? उन्होंने कहा जी नहीं मैंने कहाँ तोड़े हैं, ये तो इस बड़े बुत ने तोड़े हैं जिसके कंधे पर कुलाड़ा पड़ा हुआ। तो वो कहने लगे ये कहाँ तोड़ सकता है? और फिर इब्राहीम कहने लगे तो अगर ये तोड़ नहीं सकता, ये इस काबिल ही नहीं है, तो फिर इसको आप खुदा मानते क्यों? उनको और गुस्सा चढ़ा। उन्होंने कहा इनको आग में डाल दो और एक मिसाल बना दो। अब खालिक़े कायनात देख रहे हैं कि इब्राहीम टेस्ट में पास हो गया, घबराया नहीं है। उसने कहा जला दो, तैयार हूँ। आग जलाई गई, इब्राहीम को डाल दिया गया।
چھوٹی بات ہے، پہلا ٹیسٹ۔ اللہ نے کہا یا نارو کونی بردوں و سلام علی ابراہیم، اے آگ تو ٹھنڈی ہو جائے ابراہیم پر اور سلامتی بن جائے۔ اور اقبال کہتا ہے ہو اگر آج بھی ابراہیم کا ایمان پیدا تو آگ کر سکتی ہے انداز گلستاں پیدا۔ اب دیکھیں، جب ایمان ہو جائے، دوستی ہو جائے، اس سے لنک اپ ہو جائیں، جڑ جائیں، سب سے کٹ کر اس کے ہو رہے ہیں، تو آپ کی نصرت کو وہ نہیں آئے گا۔ وہ دوست جو بن جاتا ہے وہ کہتا ہے میں آپ کا دوست بن جاتا ہوں، وکیل بن جاتا ہوں۔ ایک جگہ کہتا ہے وکافا باللہ وکیلا، وہ کیا میں اس قابل نہیں ہوں کہ آپ سارے معاملات میرے سپرد کر دیں، میں وکیل کی طرح ہر جگہ میں لڑوں گا آپ کے لیے۔ وکفا باللہ وکیلا، اللہ اس کام کے لیے کافی ہے کہ تم اسے اپنا وکیل بنا لو۔ پھر خواب دکھائی بیٹے کی، اسماعیل کی خواب تھی، اس طرح کی انسٹرکشن تو نہیں تھی۔ خود کو اتنا مائنس کیا ہوا ہے، نفس کو ختم کیا ہوا ہے، لے جاتے ہیں چھری لے کر۔ بیٹا بھی ایسا کہتا ہے جی بابا جیسے آپ خواب میں دیکھا ہے میں تیار ہوں۔ چھوٹی بات ہے، قربانی قبول ہو گئی، اسماعیل کو بچا لیا گیا، اسی جگہ جانور ذبح کر دیا، اور اللہ اتنا راضی ہوا اس وقت سے لے کر آج تک ابراہیم کی سنت کو زندہ کر دیا۔ یہ قربانیاں ہوتی رہیں گی تا قیامت ہوتی رہیں گی۔ یوں ہے وہ اپنے بندوں کی عزتیں کرتا ہے اور ان کے ذکر کو بلند کرتا ہے۔ تیسری بات، ہاجرہ بیوی سے چلتے ہیں عراق سے، کہا ان کو اس بے آب و گیا ویرانے میں چھوڑ آؤ۔ بچے کو ساتھ لیا، معصوم انفنٹ، دودھ پیتے بچے کو اس جگہ پر جہاں خانہ کعبہ ہے آ گئے۔ اللہ کا حکم ہوا اور چھوڑ کر چلے جاؤ، کوئی وسائل نہیں، کوئی کنواں نہیں، کوئی پانی نہیں۔ کیوں؟ حکم ہے اس کا جس کی حاکمیت کو میں نے قبول کیا ہوا ہے، جس کی اطاعت میں خود کو دیا ہوا ہے۔ اب آگے دیکھیں، بچوں کو پیاس لگی، پانی موجود نہیں ہے، ماں صفا اور مروہ کے درمیان 3 چکر لگائے، 3 دفعہ ادھر گئیں، 3 دفعہ ادھر گئیں، پانی کی تلاش میں گئیں۔ آزمائش مکمل ہو گئی۔ جب آزمائش مکمل ہوتی ہے تو چشمہ پھوٹتا ہے، اس رفتار سے پھوٹتا ہے ہاجرہ کو کہنا پڑا زم رک جا، ٹھہر جا۔ اور پھر کہا ہاجرہ آپ کا یہ بھاگنا صفا مروہ کے درمیان اتنا پسند آیا ہے خالق کائنات کو، آپ کے عمرے اور حج مکمل نہیں ہوں گے جانے والا جب اتنے ہی چکر نہ لگائے، ویسے نہ لگائے جیسے ہاجرہ تم لگاتی تھی۔ یہ ہے خالق کائنات اور اس کی دنیا اور اس کے انداز۔ پھر کہتا ہے مشکل کشا بھی، مصائب اور مشکلات آنے ہیں، مجھے پکارا کرو، میں پکارنے والا کی پکار سنتا ہوں۔ ادعونی استجب لکم، مجھے پکارو، میں پکارنے والے کی پکار سنتا ہوں اور جواب دینا۔ ادعونی استجب لکم، دل مضطر کی تو خاص طور پر سنتا ہوں۔ ام من یجیب المضطر اذا دعاہ ویکشف السوء الہ مع اللہ، کون ہے جو دل بے قرار کی پکار سنتا ہے جب کو وہ اسے پکارے، اور پھر اس کی اس پریشانی سے اس کو نجات دلاتا ہے۔ کیا اللہ کے علاوہ بھی کوئی اور ہو سکتا ہے؟ اب جب وہ یہ قرآن میں کہتا ہے تو کیوں نہ پکاریں جب دل مضطر ہو؟ اور کس کس کا دل مضطر نہیں ہے یہ مجھے بتائیں، میں بتاؤں۔ میں سمجھتا ہوں شاید ہی کوئی ہو دنیا میں جو یہ کہے کہ میں دل مضطر نہیں ہوں، خواہ وہ بلینر ہے، خواہ وہ دنیا کا سٹرونگسٹ مین ہے، پریشان حال ہے۔ اور پھر جب وہ اپنے معاشی نظام کو دیکھتا ہے، اس معاشرے کو چلانا ہے، اگرچہ وہ استطاعت رکھتا ہے کہ ہر گھر میں پھل پہنچا دے، رزق پہنچا دے، لیکن ہمیں وہ آزمائش میں ڈالا ہوا ہے۔ وہ کہتا ہے ڈھونڈتے پھرو لوگوں کو، ان کو جو معاش کی دوڑ میں پیچھے رہ گئے ہیں۔ وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، میرے بندے وہ ہوتے ہیں جو کہ دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں خواہ اپنی جگہ محتاج ہی نہ کیوں۔ اب دنیا میں اس کے الٹ ہے کہ آپ حق غصب کر رہے ہیں، دھوکہ دہی سے حق غصب کر رہے ہیں دوسروں کا، اور اللہ کا بندہ اپنا حق دے رہا ہوتا ہے۔
اور باقی وہ کہتا ہے اگر کوئی دنیا میں یہ سمجھ لے کہ میں بہت طاقتور ہو گیا ہوں، میرے بہت تعلقات ہو گئے ہیں، میرے پاس پیسہ آ گیا ہے، یہ طاقت کچھ بھی نہیں ہے، میں کمزور کر کے رکھ دوں گا اور ذلیل و رسوا کر کے رکھ سکتا ہوں۔ اگر نہیں تو آپ دیکھ لینا دنیا کے آپ کے سامنے ہیں، پرائم منسٹر سے زیادہ بڑی طاقت کس کے پاس ہوتی ہے؟ بیہائنڈ دا بارز میں نے پرائم منسٹرز کو دیکھا، ہتھ کڑیاں لگتے ہوئے دیکھا، اور ملک کے حکمرانوں کو تختہ دار پر پھانسی لگتے دیکھا۔ اس وقت قرآن کی وہ آیت میرے سامنے آتی ہے، وَخُلِقَ الْإِنسَانُ ضَعِيفًا، ہم نے انسان کو کمزور پیدا کیا۔ کب اس نے طاقتور سمجھ لیا؟